السلام علیکم ناظرین، میں نے برطانیہ میں ایک شہر میں ایک عیسائی مارٹن سے گفتگو کی۔ مارٹن عیسائی تھا۔ میں نے اسے چیلنج کیا۔ میں نے کہا اسلام سائنس کا بانی ہے، بات قابل غور ہے۔ میری گفتگو کی طرف آپ سب کی توجہ ہے۔ رحمت والی کتاب کا ذکر ہے، آج رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ میں نے اس عیسائی سے کہا، میں نے کہا اسلام سائنس کا بانی ہے۔ اس نے کہا نہیں مولویوں تم پیچھے رہ گئے ہو، سائنس آگے نکل گئی ہے۔ مولویوں تم پیچھے رہ گئے ہو، سائنس چاند پر پہنچ گئی، سائنس چاند پر پہنچ گئی، ستاروں پر پہنچ گئی ہے، تم پیچھے رہ گئے ہو۔ کہا اسلام کو کیا پتا اسلام کون سا مذہب ہے؟ میں نے اس کے سامنے ایک بات کہی، پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ کے لیے کہتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ سائنس کا بانی اسلام ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں 18,000 علوم ہیں، سائنس قرآن میں ہے، جغرافیہ قرآن میں ہے۔ اور میں تمہیں بتاتی ہوں جغرافیہ کہاں ہے، سائنس کہاں ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ سائنس ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ جغرافیہ ہے۔ لاؤ تو صحیح، جغرافیہ قرآن میں ہے، سائنس قرآن میں ہے۔ سائنس یہ عربی زبان کا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ نہیں ہے۔ سائنس اصل میں سائنس سے ہے۔ سائنس کا معنی توڑنا، ریسرچ کرنا، ٹھیک کرنا۔ احساس کا معنی چھان پھٹک کرنا، اسی سے سیاست ہے۔ سائنس اور سیاست کا مادہ ایک ہے۔ سیاست کے معنی انتظام کرنا اور لغوی معنی ہے بھیڑیوں کی رکھوالی کرنا، یہ سیاست کے معنی ہے۔ اور سائنس کے معنی توڑنا پھوڑنا اور توڑ پھوڑ کر اندر دیکھنا، اسے سائنس کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا بانی اسلام ہے اور اسلام بھی قرآن ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا میں چیلنج کرتی ہوں، مجھے بتاؤ محمد کے آنے سے پہلے تم نے جہاز کیوں نہیں بنائے؟ عیسائیت تو حضور سے پہلے بھی تھی، حضور کے آنے سے پہلے ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی؟ حضور کے آنے سے پہلے جدید مشینری کیوں نہیں تھی؟ ریڈیو ٹیلی ویژن کیوں نہیں تھا؟ بحری و ہوائی جہاز کیوں نہیں بنائے گئے؟ جواب دو، بتاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ان کو خدا کہتے تھے۔ پتھر کو توڑنا یہ سائنس ہے، پتھر کو تو خدا کہتے تھے، توڑا کیسے جائے؟ درخت کو خدا کہتے تھے، توڑا کیسے جائے؟ چاند کو سجدہ ہوتا تھا، ریسرچ کیسے کی جائے؟ سورج کو سجدہ ہوتا تھا، ریسرچ کیسے کی جائے؟ ریسرچ کے معنی توڑنا پھوڑنا، چھان پھٹک کرنا ہے۔ اور جن سے تم نے سائنس بنائی ہے ان کو تو لوگ سجدہ کرتے تھے، ان کو توڑا کیسے جائے؟ ان کو پھوڑا کیسے جائے؟ سب سے پہلے قرآن اترا، قرآن نے آ کر کہا درخت خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے اور ستارے یہ خدا نہیں ہے، پتھر خدا نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر، قرآن نے آ کر ان کی خدائی کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کی خدائی ختم ہو گئی۔ اب ان کو توڑنا بھی تم نے شروع کیا، پھوڑنا بھی تم نے شروع کیا۔ اگر یہ خدا رہتے ریسرچ نہ ہوتی، اگر یہ خدا رہتے ان پر تحقیق نہ ہوتی، اگر یہ خدا رہتے ان کو توڑا نہ جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ سجدے کے لیے سورج نہیں ہے، ستارہ نہیں ہے، چاند نہیں ہے۔ چاند بھی تیرا نوکر ہے، سورج بھی تیرا نوکر ہے، درخت بھی تیرا نوکر ہے، پتھر بھی تیرا نوکر ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو تیرا نوکر بنایا، اب تو نے ریسرچ شروع کی اور سائنس کا آغاز ہوا۔ میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ میں نہیں خدا کہتا ہے۔ تم نے کتنی ریسرچ کی، بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن پوری دنیا عیسائیت جس کی آبادی 1 ارب ہے، ساری دنیا کو مسخر کیا، لیکن ایک انجیل کا حافظ نہ بنا سکے۔ میں نے ان کو چیلنج کیا، میں نے کہا یہودیوں تم نے کتنی ترقی کی، لیکن پوری دنیا میں جاؤ ایک تورات کا حافظ نہیں ہے۔ سبائیوں پوری دنیا میں پھرو، ایک زبور کا حافظ نہیں ہے، لیکن تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں تمہارے ملک میں یعنی برطانیہ میں، تمہارے ملک میں، تمہارے محلے میں میرے قرآن کے حافظ ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ مسجد ہے، جاؤ اس مسجد کے اندر پوچھو کہ حافظ قرآن کتنے ہیں۔ وہ مسجد میں گیا تو پتہ چلا وہاں 17 حافظ قرآن موجود ہے۔ برطانیہ کی ایک مسجد میں 17 قرآن کے قاری اور
اور ان کاریوں میں ایک بچہ 6 سال کا بھی تھا۔ لاؤ تو صحیح، ہے کوئی تم میں سے؟ میں نے کہا انجیل بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، تورات بدل دی گئی، قرآن نہیں بدلا، کیونکہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ میں نے انہیں کہا بائبل انجیل کا خلاصہ تم نے بائبل کے نام پہ چھاپا، جو بائبل امریکہ میں تھی وہ لندن میں نہیں، جو لندن میں ہے وہ گلاسکو میں نہیں، جو گلاسکو میں ہے وہ پیرس میں نہیں، جو پیرس میں ہے وہ ہائیلینڈ میں نہیں، جو ہائیلینڈ میں ہے وہ پولینڈ میں نہیں۔ تمہاری بائبل تمہاری کتاب اور میرے ساتھ افغانستان کے پہاڑوں پہ جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، اور انڈیا کی دریا میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، افریقہ کے جزیروں میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، امریکہ کی بستیوں میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، گلاسکو میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ۔ آؤ، الف لام میم سے قرآن شروع ہوگا، وہ ناس پہ ختم ہوگا۔ یہی قرآن برطانیہ میں، یہی امریکہ میں، یہی افریقہ میں، یہی انڈیا میں، یہی پاکستان میں ہے۔ ایک بات کہتی ہوں، توجہ ہے، اس لفظ پہ غور نہیں کرتے، جہاں نبی وہاں قرآن۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، اترنے کو تو انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، تورات بھی اتری، 127 صحیفے آسمانوں سے اترے، بڑی کتابیں 4 اتری۔ کیسے اتری؟ قرآن کیسے اترا؟ تورات اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ طور پہاڑ پر جاؤ، وہاں تمہیں تورات ملے گی۔ موسیٰ چل کر تورات لینے گئے، اور زبور کا وقت آیا تو داؤد علیہ السلام سے کہا اس عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، یہاں زبور ملے گی۔ انجیل کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں جانا، میں انجیل اتار رہا ہوں۔ تورات اتری، موسیٰ علیہ السلام لینے گئے، انجیل اتری، عیسیٰ علیہ السلام لینے گئے، زبور اتری، داؤد علیہ السلام لینے گئے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، ذالک الکتاب جب اتری یہ کتاب تو کون لینے گیا؟ اس کے دینے کو تو دیکھو کہ اس کتاب کو لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، بلکہ پیغمبر مکے میں تھا تو قرآن مکے میں بھیج دیا، نبی مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، نبی بدر میں قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی خندق میں قرآن خندق میں، نبی غزوہ تبوک میں قرآن غزوہ تبوک میں، حتیٰ کہ نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر قرآن بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر۔ ہمیں دین قرآن نے سکھایا، اور رمضان کا مہینہ قرآن نے بتایا، غریبوں سے اچھا سلوک قرآن نے بتایا، ہمسائے کا حق قرآن نے بتایا، اور مسکرانا قرآن نے سکھایا، سلام قرآن نے سکھایا، عظمت قرآن نے سکھائی۔ اب اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو محمد کا تعارف پیش کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ پیغمبر کی رحمت کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب پیغمبر کے زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن واللیل کہتا ہے، نبی کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، نبی کے دانتوں کا ذکر آیا تو قرآن یاسین کہتا ہے، پیغمبر کی سنت کا ذکر آتا ہے قرآن میں نبی کے زمانے کا ذکر آیا قرآن والعصر کہتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں پیغمبر کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ کعبہ بیت المقدس کی بجائے اگر خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے تو اے اللہ مجھے خوشی ہوگی۔ یہ سوچنے کی دیر تھی کہ عرش سے قرآن بولے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن کی شان ہے، قرآن لا ریب ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم، توجہ کیجئے، کتب خانے میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا شاہ جی اسلام کی ناک کٹ گئی، کیسے کٹ گئی؟ انہوں نے کہا فنڈر پادری دلی کے چوک میں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ اوے مسلمانوں آؤ، اگر تم سچے ہو تو میرا مقابلہ کرو، میرے ہاتھ میں بائبل ہے، انجیل ہے، میں اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنا قرآن آگ میں ڈالو، میں اپنی بائبل ڈالتا ہوں، تم اپنا قرآن ڈالو۔ وہ آدمی کہنے لگا شاہ جی چوک میں دنیا کا اجتماع ہے،
नाक कट गई, हजारों का इज्तिमा है, चौक में इज्तिमा है। इसने कहा कि आग जल रही है, खच्चा जल रहा है, आसमानों से शोले बातें कर रहे हैं। मैं अपनी बाइबिल यानी इंजील से आग में डालता हूँ, तुम कुरान डालो। शाह जी उठकर चल पड़े। इसने कहा कुरान तो अपने हाथों में ले लो। शाह अब्दुल अजीज ने कहा बगैर कुरान के बात बन जाएंगी। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे। शाह साहब ने फरमाया तू क्या कहता है? इस पादरी ने कहा चैलेंज करता हूँ, आग जल रही है, आग में कुरान डालो, मैं इंजील डालता हूँ। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह का कुरान अपने हाथों से आग में डालूं? मैं कोई शिया हूँ? इसने कहा फिर आप झूठे हैं, फिर आप झूठे हैं, आग में कुरान डालो, अभी फैसला होगा, जो सच्चा होगा बच जाएगा, जो झूठा होगा जल जाएगा। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फैसला करता हूँ, तुम इस तरह करो कि इस इंजील को सीने से लगाओ, मैं कुरान को सीने से लगाता हूँ, तुम भी छलांग लगाओ, मैं भी छलांग लगाता हूँ। तुम्हारी किताब सच्ची होगी, तुझे बचा लेंगी, मेरी किताब सच्ची होगी, मुझे बचा लेंगी। कुरान बेमिसाल है। जब शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही तो ईसाई लाजवाब हो गया, भागने लगा। लोगों ने पकड़ लिया, कहा जाता है कहने लगा बाइबिल पर तो मसाला लगाया हुआ था, अपने जिस्म पर तो कोई मसाला नहीं था। मेरे भाइयों, जब तक उम्मतों ने कुरान को सीने से लगाया, इस वक्त तक खुद कुरान कहता है ये कुरान कौमों को ऊंचा करता है, ये सर बुलंद करता है, ये इंसानों को ऊंचा करता है। कुरान बेमिसाल है, तिलावत बेमिसाल है, क़िराअत बेमिसाल है, मफ़हूम बेमिसाल है। अल्लामा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि कुरान के बारे में बताओ। इमाम गज़ाली ने कहा लोगों, कुरान इतना आसान है कि 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, मुश्किल इतना है कि 1400 साल से उलमा इसमें गोता लगा रहे हैं, मोतियों को पा नहीं सके। ये कुरान वो किताब है जो गिरी हुई इंसानियत को बुलंद करती है या नहीं करती? करती है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की अज़मत और कुरान पाक की शान समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको और मालूमात चाहिए तो हमारे चैनल पैगाम सीरत को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक ये मालूमात पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज।